ڈینگی فیور ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے، اور یہ مچھر ایک خاص ویرائٹی کا مچھر ہے جسے ہم ایڈیز ماسکیٹو کہتے ہیں۔ ایڈیز ماسکیٹو کی 2 ویرائٹیز پاکستان میں پائی جاتی ہیں جو یہ بیماری پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ ان کا نام ایڈیز ایجپٹائی اور ایڈیز البوپکٹس ہے۔ یہ مچھر عام جو مچھر آپ کو ارد گرد برسات کے موسم میں نظر آتے ہیں اس سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جسم پر سفید دھاریاں ہوتی ہیں، اسی لیے اسے ایشین ٹائیگر ماسکیٹو یا زیبرا ماسکیٹو بھی کہا جاتا ہے۔ بیماری اس طرح پھیلتی ہے کہ جب کوئی شخص ڈینگی بخار میں مبتلا ہے تو وائرس اس کے بلڈ میں سرکولیٹ کر رہا ہے۔ مچھر جب اسے کاٹتا ہے تو وائرس بائٹ کے ساتھ مچھر کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر مچھر بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور یہ جب کسی اور ہیلدی انڈیویجول کو کاٹتا ہے تو یہ بائٹ کے ساتھ یہ وائرس اس کے خون میں منتقل کر دیتا ہے، جس کے بعد جسم میں وائرس ریپلیکیٹ کرتا ہے اور انسان میں بیماری کر سکتا ہے۔ بیماری ڈائریکٹ کسی شخص سے ایک دوسرے کو نہیں پھیلتی، بلکہ یہ ایک ویکٹر بورن ڈیزیز ہے، اور جو ویکٹر اس میں استعمال ہوتا ہے وہ ماسکیٹو یا مچھر ہے جو بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیماری کلسٹرز میں کیوں آتی ہے، کہ جیسے گھر میں ایک شخص کو ہے تو پھر بہن کو، بھائی یا میاں بیوی اگر انفیکٹڈ ہیں تو بچوں میں بھی بیماری آنے لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھر بھی آپ کے گھر کا ریزیڈنٹ بن گیا ہے، وہ بھی اسی سراؤنڈنگ میں رہ رہا ہے، اور اگر وہ ایک شخص کو کاٹتا ہے جو انفیکٹڈ ہے تو وہ اس گھر میں اور موجود شخص کو بھی کاٹ سکتا ہے، جس کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، کیونکہ مچھر ایسی جگہوں پر پلتا ہے جہاں پانی اکٹھا ہو۔ یہ صاف پانی کا مچھر ہے، تو گھر میں جہاں بھی پانی اکٹھا ہے، بے شک وہ اے سی کی ٹرے ہے، فریج کی ٹرے ہے، روم کولر کا پانی ہے، یا آپ نے پانی سٹور کیا ہوا ہے، یا گلدان میں پھول لگائے ہوئے ہیں اور پانی رکھا ہوا ہے، یہ وہ تمام جگہیں ہیں جہاں مچھر انڈے دیتا ہے اور پھر اس کی افزائش ہوتی ہے اور مچھر پیدا ہوتے ہیں۔ پلیز گھروں میں ضرور جائزہ لیجئے، خاص طور پر آج کے موسم میں، برسات کے موسم میں، جب مچھروں کی افزائش تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے، کہ کوئی بریڈنگ سپاٹس آپ کے ارد گرد نہ ہوں۔ گھر کے باہر لان میں بھی، کیاریوں میں یا گملوں میں اگر پانی اکٹھا ہے تو اسے خشک کر دیجئے، کیونکہ یہ مچھروں کی افزائش کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جس سے آپ مچھر کے کاٹنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ مچھر کیونکہ ڈان اور ڈسک یعنی طلوع آفتاب اور مغرب کے وقت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو اگر آپ واک کے لیے یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے لیے باہر جاتے ہیں تو میک شیور دیٹ یو آر ویئرنگ فل سلیوز کلوتھس، شارٹس نہ پہنی ہوں، اور جو آپ کے ایکسپوزڈ ایریاز ہیں ان کے اوپر ماسکیٹو ریپیلنٹ لگایا ہو تاکہ مچھر کے کاٹے سے بچا جا سکے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ صرف دن کے وقت ایسا نہیں ہے کہ طلوع آفتاب اور مغرب کے وقت ہی یہ کاٹتا ہے، بلکہ سارا دن ہی کاٹ سکتا ہے، لیکن اس وقت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ جب گھر میں جالیاں دیکھیں تو ان کو ضرور میک شور کر لیں کہ ان میں کوئی سوراخ نہیں ہے یا وہ ٹوٹی نہیں ہوئی، اور رات کو سوتے وقت اپنی کھڑکیاں بند رکھیے، جالیوں سے کورڈ رکھیں تاکہ مچھر آپ کے گھروں میں داخل نہ ہو سکے۔ کوئل اور میٹ کا استعمال کریں، مچھردانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ماسکیٹو سپریز جو انڈور سپریز ہوتے ہیں ان کو بھی استعمال کیجیے۔ یہ سپریز خاص طور پر ان جگہوں پر کیجیے جہاں پہ مچھر چھپتے ہیں، جیسے ٹیبل کے نیچے، پردوں کے پیچھے، صوفوں کے نیچے۔ یہ مچھر کی فیوریٹ سائٹس ہیں جہاں پر وہ چھپتے ہیں، تو ان جگہوں پر ضرور سپرے کریں۔ اپنے آپ کو بھی مچھر کے کاٹے سے محفوظ رکھیں، اور اپنے گھر والوں اسپیشلی ایلڈرلی اور بچوں کو مچھر کے کاٹنے سے محفوظ رکھنے کے لیے فل آستین کے کپڑے پہنیں، باہر آؤٹ ڈور میں نکلتے وقت احتیاط کیجیے اور ماسکیٹو ریپیلنٹس کا استعمال کریں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ایسی علامات آ رہی ہیں جن میں تیز بخار کا ہونا، آنکھوں کے پیچھے درد ہونا، سر میں شدید درد ہونا، جسم پہ کوئی دھبے یا ریش کا نمودار ہونا، پیٹ میں درد، الٹی یا متلی کی کیفیت، اور جسم میں شدید درد اور پٹھوں میں درد ہو، تو یہ آج کل کے موسم میں ڈینگی کی طرف شبہ ڈالتی ہیں۔ اگر آپ کو ایسی علامات ہوں تو فوراً قریبی ہاسپٹل میں کسی مستند ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ آپ کو ایگزامن کر کے اور آپ کے ٹیسٹ کر کے آپ کی تشخیص کر سکیں۔